اللہ رب العزت کے لیے ساری تعریفات ہیں۔ اس پوری کائنات کا خالق مالک ہے، پورے اس نظام کو تنہا چلانے والا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے انسان کو ایک نطفے سے انسان بنایا، عدم سے اس کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ کچھ بھی نہ تھا، اللہ تھا، اور ایک وقت آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہی قبضہ قدرت میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، میری زندگی ہے، بلکہ پوری کائنات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور اسی کی محتاج ہے۔ اور وہ رب بڑی شان والا، کسی کا محتاج نہیں، وہ بڑی صفات، اعلیٰ صفات والا ہے، اور ہر صفت اس کی اپنے کمال پر ہے۔ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا کوئی ہمسر ہو نہیں سکتا، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کو کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ وہ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ جناب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام و صلات۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا، آخری رسول بنایا، اور اپنے بندوں میں سے چنا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام کتنا خوبصورت، محمد کہتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے، اتنا پیارا نام اللہ تعالیٰ نے دیا کہ مکے کے مشرکین جب مخالفت کرتے تھے تو ان کو پھر شرم آتی تھی کہ محمد کس طرح بولے۔ محمد کا نام، یعنی محمد کہا تو از خود اس کی سارہ ہو گئی، از خود اس کی تعریف ہو گئی۔ تو وہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو مذمم کہتے تھے، نعوذ باللہ، یعنی سب سے زیادہ مذمت کیے جانے والا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی جو ایک لمحہ ہے، ایک گھڑی ہے، ایک آپ کا جو مبارک قدم ہے، اور ایک آپ کا جو مبارک قول ہے، اس نے ہمارے لیے ہزاروں مثالیں نکلتی ہیں۔ تو آپ فرماتے تھے کہ آپ لوگوں کو، اپنے صحابہ کو آپ فرماتے تھے کہ آپ کو تعجب نہیں ہو رہا کہ ان کی جو گالیاں ہیں اللہ تعالیٰ میرے سے کیسے ہٹا رہا ہے، کہ یہ تو مذمم کو کہہ رہے ہیں اور میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس میں بھی ایک سبق بھی ہے کہ آپ نے یہ اطلاع دی کہ جو بھی اس کام کو کرے گا اس کی مخالفت ہوگی، اس کو لوگ روکیں گے، ٹوکیں گے، استہزاء کریں گے، لیکن یہ دنیا جو ہے وہ بہرحال دارالامتحان ہے، اور آخرت پر نظر ہے، اللہ کی رضاؤں پر نظر ہے۔ تو اس کو اپنا سفر اس سمت میں جاری رکھنا پڑے گا، نہ کہ یہ کہ لوگوں کی پرواہ کیے ہوئے اگر وہ بیٹھ گیا تو اس کا مقصد ہے کہ اس نے اللہ کو اپنا محبوب نہیں بنایا، اللہ کے حبیب کو اپنا محبوب نہیں بنایا، اور دین کو اپنا مقصد نہیں بنایا، دنیا کو مقصد بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا جہان خلق فرمایا، اور سب کا وہ پالنے والا ہے۔ ایک پتے کا بھی وہی رب ہے، ہماری نظر میں تو وہ بے جان ہے، لیکن جان تو ہے اس میں، اتنی طاقت ہے کہ ایک دانہ زمین میں وہ کیسے زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے، بظاہر اتنا کمزور کہ اس کو ہوا لگے یا کچھ پانی لگے تو وہ بیٹھ جائے گا، لیکن قوت اتنی کہ زمین کا سینہ چیر کر، اس میں کون طاقت دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ تو ہر ایک چیز کا پالنے والا اللہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ وہاب ہے، عطا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزق ہر ایک کو پہنچانے والے ہیں۔ ساری مخلوقات اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اس قرآن کریم کا مخاطب بنایا ہے، اور یہ حقیقت میں ایسی امانت ہے، ایسی آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیشکش کی کہ یہ امانت لے لے، آسمانوں پر کی، جبلوں پہاڑوں پہ کی۔ بظاہر یہ بڑی قوت والی مخلوق ہے، انسان کا تو کوئی وزن نہیں ہے، 5 فٹ 6 فٹ، اور بڑا انسان کمزور ہے،
ایک نطفے سے بنتا ہے، گوشت پوشت کا ہے، جہاں سے کھودو تو یہ تو بیچارہ کمزور ہے، 50-60 سال اس کی عمر ہے، اور جس عمر میں ہم گزر رہے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کہ کن مراحل میں ہوتی ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی مجبور ہے، کبھی پریشان ہے، تو اس کا کوئی حال نہیں ہے۔ تو زمین اور آسمان اور جبال پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس امانت کو میں نے پیش کیا تو وہ گھبرا گئے، انہوں نے یہ امانت نہیں اٹھائی، اور انسان نے یہ امانت اٹھائی کہ اس میں آزمائش تو تھی اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عزت بھی بڑی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں نے دیکھا اس کی عجیب خلقت ہو رہی ہے، مٹی بھی اس میں، ہوا بھی اس میں، آگ بھی اس میں، پانی بھی اس میں، تو انہوں نے جو ہے وہ عرض کیا کہ یا اللہ آپ تو ایسی چیز بنا رہے ہیں جو زمین میں جا کر یہ تو فساد کرے گی، یہ تو خون بہائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو وہ خلافت، شاید کہ فرشتوں کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو خلافت ہے ہمیں ملے، ہم زیادہ ایسی مخلوقات ہیں، فرشتے بے شک اللہ تعالیٰ کی ایک پاکیزہ مخلوقات ہے، وہ نافرمانی وہ نہیں کرتے، پیشاب پاخانہ ان میں نہیں ہے، خون ان میں نہیں ہے، بھوک ان میں نہیں ہے، نیند ان میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صفات کے ساتھ نور سے بنایا ہوا ہے۔ تو لیکن جب حضرت انسان کو بنایا، حضرت آدم کو بنایا، تو انہی فرشتوں کو کہا کہ متوجہ رہنا، میں اس میں ابھی روح داخل کروں گا، اور جیسے میں اس میں روح داخل کروں تو اس کو سجدہ کر رہا۔ تو انسان مرکب ہے روح اور جسم کا، اگر خالی جسم ہے تو اس کو ہم انسان نہیں کہیں گے، اس کو کوئی اور نام، جیسے ہمارے روح پرواز کر جاتی ہے تو ہم پھر اس کو کہتے ہیں بھائی میت، پھر یہ نہیں کہتے کہ فلانا صاحب ہے، فلانا صاحب ہے، پھر وہ چلی گئی اللہ تعالیٰ کی امانت۔ تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، جسم مٹی سے، اور روح اللہ کی طرف سے ہے۔ جب موت آتی ہے تو وہ روح واپس آسمان کی طرف چلی جاتی ہے، اور جو مٹی سے بنا ہے خاکہ وہ مٹی میں ہی چلا جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے کو اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا اور سجدہ کرایا تعظیم کا، یعنی اس کی بزرگی، اس کا علم، اس کا فضل اگر وہ اس اپنے معیار پر آ جائے تو یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مخلوق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خلقت کے ساتھ گویا کہ ایک اعلان کر دیا۔ پھر یہ انسان بہک نہ جائے، بھٹک نہ جائے، کیونکہ اس میں ایسے عناصر ہیں، خواہشات بھی ہے جو انسان کو چھوڑتی نہیں، مرتے دم تک لگی رہتی ہے کہ ابھی یہ کروں، ابھی یہ کروں، ابھی یہ کروں، اور ایک خواہش کو پورا کریں تو 2 اور جنم لیتی ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے کی نافرمانی کی طرف بھی اکساتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، تو قرآن پاک میں ان کے الفاظ ہیں کہ وما ابرئ نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کو اچھا نہیں کہتا، نفس کا تو کام ہے یہ کھینچتا ہے برائی کی طرف۔ تو اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نبی بھیجے کہ وہ انسان کو متنبہ کریں، خبردار کریں کہ یہ تمہاری جو زندگی ہے وہ عارضی ہے، تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، اور موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے۔ اگر تم نے اللہ کو راضی کیا نیک اعمال کر کے، اللہ کا فرما بردار بن کر، تو تمہارے لیے بہت عالی شان زندگی ہے۔ اور اس عالی شان زندگی سے بھی بڑھ کر کیا ہے، وہ رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا وہ ان عیش والی زندگی سے بھی بڑھ کر ہے کہ اللہ جو ہمارا خالق ہے ہم سے راضی ہو گیا۔ اور جیسے قرآن میں آ رہا ہے کہ سلام قولا من رب رحیم، کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب رحیم سے سلام لے لو، تو اس مقام پر پہنچ گیا۔ اور اگر اللہ کو ناراض کر دیا اور اس زندگی کو جو بطور امتحان ملی تھی، بطور امانت ملی تھی، اس کو گنوا دیا اللہ کی نافرمانیوں میں، اور اسی پر یہ مر گیا، تو اس کے لیے پھر جہنم ہے۔ پھر ساری مخلوقات آزاد ہے،
یہاں تک کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ گلیز سے گلیز مخلوق ہے، ایک کیڑا ہے، ایک خنزیر ہے، کتا ہے، کچھ بھی آپ سمجھ لیں، ہو سکتا ہے ساری اللہ کی مخلوق ہے، لیکن وہ سارے آزاد ہیں، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ جہنم میں جائے گا یہ انسان، اور اللہ کے غضب کا، لعنت کا شکار بنے گا یہ انسان۔ تو یہ زندگی جو موجودہ چل رہی ہے، یہ جنت کا بھی سامان یہاں سے ملے گا، دوزخ کا سامان بھی یہاں سے ملے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس پاکیزہ انسانوں کو چنا اور ان کو نبی بنایا، اور ان کے ذریعے انسان کو وقتاً فوقتاً پیغامات دے۔ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ حضور آخری نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا یہ نبوت والا کام حضور علیہ السلام کی اس امت کو سپرد کیا گیا۔ فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب بہترین خطاب عطا فرمایا اس امت کو کہ تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم حکم کرتے ہو نیکی کا، منع کرتے ہو برائی سے، اور ایمان رکھتے ہو اللہ کی ذات پر۔ یہ اس امت کی خصوصیات ہے۔ اس کام کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنا سب کچھ لگایا، اور آپ نے خود کر کے دکھایا۔ اکیلے آپ اٹھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت فرمائی مکۃ المکرمہ میں۔ مکۃ المکرمہ پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو، اس بیت کو عزت دی ہوئی ہے، بیت الحرام کو۔ اور لیکن اس وقت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، خود کو دین ابراہیم پر کہتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کم و بیش 4000 سال گزر چکے تھے۔ تو انہوں نے دین میں اتنا بگاڑ پیدا کر دیا، اتنا بگاڑ پیدا کر دیا کہ بت پرستی پر آ گئے، مشرک بن گئے۔ 360 بت خانہ کعبہ میں سجا کر رکھے ہوئے تھے کہ یہ بت فلاں کام یہ بت کرتا ہے، فلاں کام یہ کرتا ہے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کی صورت، اسماعیل علیہ السلام کی صورت کے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور فال گیری کے لیے ان کے ہاتھوں میں تیر دیے ہوئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تو ان 360 بتوں کو آپ نے اپنی مبارک عصا سے گرایا، اور جب آپ کی ابراہیم علیہ السلام کے بت اور اسماعیل علیہ السلام کے بت انہوں نے بنائے رکھے تھے، ان پر نظر پڑی تو آپ غضبناک ہوئے، اور ان کافروں پر آپ نے لعن طعن فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے کہ ان نبیوں کے صورت کو بھی نہیں چھوڑا، اور ان کے ہاتھوں میں یہ فال گیر دیے کہ یہ نبی کبھی فال گیری نہیں کرتے تھے۔ تو دین میں ایک بگاڑ وقتاً فوقتاً 4000 سال ایک عرصہ ہوتا ہے۔ تو آخر کار نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ آپ کی جو مبارک زندگی ہے وہ انگریزی سال جو ہم گنتے ہیں عام طور جنوری فیبروری، وہ تو 60 سال بنتی ہے، اور جو اسلامی سال ہے وہ ہر 33 سال میں 1 سال بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہر سال 10 دن ہمارے کم ہوتے ہیں۔ تو اس حساب سے 63 برس ہے جو ہجری سال ہے، اور 60 یا 61 سال کے درمیان آپ کی وہ زندگی مبارک گنی جائے گی جو انگریزی سالوں کے حساب سے ہے۔ تو پہلے 40 سال آپ کی مبارک زندگی ساکن ہے، آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کوئی اعلان نہیں کیا۔ البتہ آپ کی اس زندگی میں بھی بہت ساری غیر معمولی چیزیں ہوتی تھیں اور ملتی ہیں سیرت پاک میں، لیکن آپ نے وہ بہرحال ساکن گزاری۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کو ہوئی تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ ایک نہایت مالدار اور پاک دامن عورت تھی، انہوں نے خود جو ہے حضور کے اخلاق اور ایمانداری سے متاثر ہو کر اپنی ایک باندی جس کا نام نفیسہ تھا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا کہ بی بی خدیجہ کو پتہ چل چکا تھا
اس کو اپنے غلام نے بتایا جس کے ساتھ حضور نے 6 مہینے کا سفر کیا تھا شام کی طرف. انہوں نے جب حضور علیہ السلام کی صحبت اٹھائی تو بہت ساری چیزیں دیکھیں جو غیر معمولی تھی. آپ چلتے تھے تو آپ کا سایہ زمین پر نہیں ہوتا تھا. آپ چلتے تھے آپ کے اوپر ایک بادل چلتا تھا آپ کے اس میں چھاؤں کر کے. اور آپ اگر کسی درخت کے نیچے سو جاتے تھے تو درخت اپنا وقت کے ساتھ ساتھ سایہ تبدیل کرتا ہے، لیکن حضور جب سو جاتے تھے تو درخت سایہ تبدیل نہیں کرتا تھا. اور اسی سفر میں ایک راہب تھا، اس کا نام نستور تھا. اس نے جب حضور کو دیکھا تو اس سے پوچھا میسرہ سے کہ یہ قریشی جوان کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاشمی خاندان سے ہے. اس نے کہا کہ اس میں مجھے علامتیں لگ رہی ہیں کہ یہ نبی آخر الزمان ہے. ابھی حضور کی عمر مبارک 25 سال بھی پوری نہیں ہے. تو یہ باتیں جب میسرہ نے اپنی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کو بتائیں جو کہ ان کی مالکن تھی، یہ مینیجر تھا، تو بیوی صاحبہ کا ویسے شادی کا ارادہ نہیں تھا. 40 سال عمر تھی، مالدار بھی تھی، بیوہ بھی تھی. تو لیکن جب حضور کی یہ باتیں سنی تو خود اپنی باندی کے یعنی خدمت میں، حضور کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیج دیا، پیش کیا. نبی علیہ السلام نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا اور آپ کی اس طرح شادی طے ہو گئی، جبکہ آپ کی عمر مبارک 25 سال اور بیوی صاحبہ کی عمر مبارک 40 سال. تو 15 سال اور گزر گئے، اس میں آپ کی اولادیں بھی ہوئی. آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے. بیوی خدیجۃ الکبریٰ سے بعض کہتے ہیں 2 ہیں، بعض کہتے ہیں 3 ہیں، لیکن وہ بچ نہیں سکے. وہ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے. ان کی نسبت ایک قاسم نام ہے جن کی نسبت سے آپ کو ابو القاسم، آپ کی مشہور کنیت ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پکارا جاتا ہے. تو 4 بیٹیاں ہوئیں، بیوی زینب، بیوی رقیہ، بیوی ام کلثوم. البتہ بیوی فاطمہ سلام اللہ علیہ جو ہے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ حضور جب نبوت ظاہر ہو چکی تھی تو بیوی صاحبہ کی پھر ولادت ہوئی ہے، تو ان کو ایک الگ کوئی شان ملا، الگ ہی فضیلت ملی کہ پہلے دن سے ہی جب وہ آئیں تو حضور پر قرآن نازل ہو رہا تھا. 40 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آپ نے صفا جبل پر چڑھ کر اور بڑے زور کی دعوت، اور وہ عرب جو بتوں کو سجدہ کرتے تھے، جو جاہل تھے، جو ظالم تھے، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، علم نہیں تھا، تو وہ اس پیغام کو کبھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ظاہر ہے کہ یہ حضور کا پیغام بتوں کے خلاف تھا اور وہ بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے، تو یہ جھگڑا تو ہونا ہی تھا. آپ نے پھر اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، قیوم ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو حضور کو ایسی نشانی دے دیتے کہ ایک ہی دن میں وہ سارے مسلمان ہو جاتے، وہ بے بس ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو چلایا اس راستے میں اور بہت بہت کٹھن مراحل سے آپ کو گزارا. آپ کے صحابہ کرام پر ظلم ہو رہا ہے. بی بی سمیہ نے کلمہ پڑھا، حضرت یاسر نے کلمہ پڑھا، یہ حضرت عمار کے والدین ہیں. تو یہ غلام قبیلے کے لوگ تھے، فوج، پولیس، عدالت، کوئی قانون ہوتا نہیں تھا. جو طاقتور قبیلہ ہوتا تھا وہ کمزور قبیلوں پر ظلم کرتا تھا. تو ان کو وہ باندھ کر ابو جہل والے سارے مرد مل کر مار لگاتے تھے حضرت یاسر کو، بی بی سمیہ کو. اور ان کی عمریں اس وقت 80 سال. حضرت عمار کی عمر 50 سال ہے، ان کے والدین کی عمر 85 سال. ان بڈھوں پر یہ ظلم کر رہے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں. لیکن کہتے ہیں ایمان اگر ایک مرتبہ ایمان کی چاشنی، لذت آ گئی اندر میں تو وہ کسی قیمت پر وہ واپس نہیں جاتا. تو وہ ان کے تشدد برداشت کرتے تھے. اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا ان پر تشدد ہو رہا تھا. تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے پکار کر ان کو کہا کہ یا آل یاسر صبرن ان موعدکم الجنت. یاسر اور یاسر کے گھر والوں تم لوگ صبر کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کر دیا. اور اس کے بعد ان دونوں کو شہید کر دیا. بی بی سمیہ کو بھی شہید کر دیا ظالموں نے، اور حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیا.
البتہ حضرت عمار جو تھے تو جوان ماں باپ کے مقابلے میں، لیکن جب ان پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا تو وہ جس طرح کہتے تھے کہ یہ کہو کفریہ کلمات، یہ کہو، تو وہ کسی حد تک جب برداشت کے باہر بات چلی جاتی تھی تو وہ ویسا ہی کہتا تھا، اور اس طرح اس کی جان بچ گئی۔ لیکن وہ رسول اللہ کی جب محفل میں آتا تھا تو زار و قطار روتا تھا اور حضور سے یہی کہتا تھا کہ یا رسول اللہ میں تشدد برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ مجھ سے ایسے ایسے کہلواتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی قرآن پاک میں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس پر جبر کیا جائے، جس پر ظلم کیا جائے اور ظلماً اس سے وہ کلمات کفریہ کہلوائے جائیں تو اس پر کوئی جرم نہیں، اس پر کوئی ملامت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا۔ یہ صحابہ کی شان ہے، ان کے اعمال پر، ان کی نقل و حرکت پر اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر دیتے تھے۔ تو یہ آپ کا سفر جو ہے مکی زندگی جو 13 سال گزری وہ بہت کٹھن ہے، اتنی کٹھن ہے کہ نوح علیہ السلام کی مبارک ایک محنت ہے وہ 950 سال ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ جس طرح مجھے اس دین کی راہ میں ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اور ان سے پھر آپ نے کیسے مقابلہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ بعض جو حضور کے کٹر دشمن تھے وہ تو بدر میں ہی مارے گئے 70 کافر، بعض آگے چل کر کوئی کیسے کہ اپنے برے انجام کو پہنچا، لیکن جب آپ نے مکہ فتح کیا تو وہی لوگ آپ کے سامنے تھے۔ آپ نے 3 اعلانات فرمائے تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جائے اس کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی، اس کو امان ہے۔ جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے اس کے ساتھ بھی لڑائی نہیں ہے، اس کو بھی امان ہے۔ اور جو کو کابتلہ میں آ کے بیٹھ جائے بیت اللہ میں، اس کے ساتھ بھی جنگ نہیں ہے، اس کو بھی امان ہے۔ تو لوگ سارے بیت اللہ میں جمع ہو گئے، اور ابھی ان کا فیصلہ جو ہے حضور کے ہاتھ میں تھا۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو خانہ کعبہ کو صاف کرایا بتوں سے، اور پھر حضرت بلال کو فرمایا کہ آذان دو۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر آذان دی، تو یہ کفار بھی سارے ادھر تھے اور حضور کا اپنا لشکر بھی سارا ادھر تھا، تو بت بھی سارے ان کے ریزہ ہو گئے۔ حضرت زبیر بن عوام نے کہا ابو سفیان کو کہ وہ دیکھو اپنا بت حبل، جس کے تو قسم اٹھاتا تھا، احد کے میدان میں ہمیں ڈراتا تھا حبل کے نام سے، وہ حبل کا اشر دیکھو۔ تو ابو سفیان بھی اس وقت مسلمان ہو گئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں ابھی مجھے شرمندہ نہ کرو کہ واقعی ہم غلط تھے۔ تو پھر حضور علیہ السلام باہر آئے تو ان پر توجہ ڈالی، تو وہی دشمن 20 سال جنہوں نے آپ کے ساتھ دشمنی رکھی تھی، 13 سال مکے میں، 8 سال مدینے کو آئے، تقریباً 20-21 سال ہر طرح کی دشمنی آپ سے رکھی۔ اور آپ کی بیٹی ابھی ذکر ہوا بی بی زینب کا، وہ جب ہجرت کر رہی تھی مدینے تو انہی کافروں نے ان پر تیر چلائے، جس سے بی بی صاحبہ اونٹنی سے گر پڑی، زخمی ہوئی، بچہ تھا پیٹ میں حمل تھا وہ ضائع ہو گیا، اور اس زخم کی وجہ سے بی بی صاحبہ نے مدینے میں وہ خوش نہ ہو سکی، آخر کار اسی زخم کی وجہ سے رحلت فرمائی، اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لحد میں رکھا تو آپ غمگین تھے، افسردہ تھے، اور پھر اچانک آپ کے چہرے مبارک پر خوشی آ گئی، رونق آ گئی۔ تو کسی ساتھی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ابھی آپ غمگین تھے، ابھی آپ مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ میری بیٹی ہے، اس کو میں نے اپنے لحد سے ہاتھوں میں رکھا ہے، لیکن مجھے یہ اندیشہ تھا کہ یہ قبر ہے، ایسے نہیں کہ اس کو قبر جو ہے عذاب گھیر نہ لے، تو میں تھوڑا غمگین تھا، لیکن میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اس کی قبر مشرق اور مغرب تک وسیع ہو، اللہ تعالیٰ نے نور سے بھر دی، تو میں راضی ہو گیا، میں خوش ہو گیا۔ تو یہ ایسے مراحل ہیں، ہمیں آپ کو بھی گزرنا ہے بھائی، کہ حضور اپنے بیٹی کے لیے اندیشہ فرما رہے ہیں کہ ایسے نہیں قبر کا کام ہے، جکڑ لینا میری بیٹی۔ تو یہ مراحل ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول فکر مند تھے، نہ صرف اپنی بیٹی کے لیے بلکہ پوری انسانیت کا فکر آپ لے کر آئے۔ تو جب آپ باہر نکلے حرم شریف سے تو یہ آپ نے ان کو فرمایا کافروں کو کہ ابھی تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو اور کیا گمان کرتے ہو اور کیا کہتے ہو۔ تو ابھی یہ شرمندہ
حضور کی رحم و کرم پر ہے، بلکہ جو معمول تھا جنگوں کا وہ یہ تھا کہ جب ایک فاتح کر جاتا تو دوسرے کو غلام بنا دیتا، ان کے مال ملکیت سارے اس کے قبضے میں آ جاتے اور ان کو غلام بنا کر دوسرے ملکوں میں جا کے فروخت کر کے آتے یا قتل کر دیتے۔ تو اس کے رواج کے مطابق بھی، قانون کے مطابق بھی، یہ تو یا تلوار کے مستحق تھے کہ ان کی گردنیں اڑائی جائیں۔ 20 سال حضور کے ساتھ دشمنی کی، حضور کی بیٹی بی بی زینب شہید ہوئی ان کی وجہ سے، حضور کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے ان کی وجہ سے۔ آج حضور نے مکہ تو فتح کر لیا، لیکن پیچھے مڑ کر اگر آپ دیکھیں تو آج وہ حمزہ بھی نہیں ہے، آج آپ کا جعفر بھی نہیں ہے، آج آپ کا زید بن حارث بھی نہیں ہے، آج آپ کی بیٹی زینب بھی نہیں ہے، آج آپ کا وہ ساتھی جس نے مدینے میں اسلام کا نور داخل کر دیا مصعب بن عمیر، وہ بھی نہیں ہے، احد کے میدان میں شہید ہو گیا۔ 1 سال پہلے جب آپ یہاں عمرہ قضا کرنے آئے تھے تو آپ کی اونٹنی کی رسی عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں تھی، وہ آپ کے لیے نعتیں بھی پڑھ رہا تھا، آپ کو طواف بھی کر رہا تھا، آج وہ بھی نہیں ہے۔ کتنے ساتھی آپ گنوا چکے ہیں، اور وہ سارا ان کی وجہ سے۔ تو یہ کہنے لگے کہ ابھی کافر کہنے لگے کہ نظن خیرہ و نقول خیرہ، یا رسول اللہ اب ہم آپ سے اچھا گمان رکھتے ہیں اور آپ کے لیے اچھا کہہ رہے ہیں کہ اخن کریم ابن اخن کریم، کہ آپ جو ہے کریم بھائی ہیں، سخی بھائی ہیں اور سخی بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے تو وہ جواب دیا ہے جو یوسف علیہ السلام نے کے بھائیوں نے دیا تھا، تو میں بھی تمہیں وہی جواب دیتا ہوں کہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فاذهبوا وانتم طلقاء، چلے جاؤ، تم آج آزاد ہو، نہ تمہاری گردنیں ماری جائیں گی، نہ تمہارا گھر لوٹے جائیں گے، نہ تمہارے مال پر قبضہ ہے، تم آزاد ہو، تمہیں معاف کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ تو یہ سارے پھر پلٹے، حضور کی جب اتنا رحم شفقت دیکھی تو خود بخود اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ تو یہ جو دین ہم تک حضور نے پہنچایا، اس میں بہت ساری قربانیاں ہیں، اس پر ہمیں تو بنایا ہوا ملا ہے، اس کی ہم قدر کر لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت قیمتی کلمہ ہے، بہت وزن والا کلمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے عہد ہے اور اللہ کے رسول سے بھی ایک عہد ہے کہ ہم حضور کی مان کر چلیں گے۔ کلمے کا مطلب یہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی رازق سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی خالق سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی مطلوب، نہیں ہے کوئی محبوب سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا مقصد ہے، اللہ ہی ہماری منزل ہے، اور اللہ کی رضاؤں کو طلبگار ہیں۔ ہمیں دنیا چھوڑنی پڑی دنیا چھوڑ دیں گے، زندگی چھوڑنی پڑی زندگی چھوڑ دیں گے، آخرت بھی چھوڑنی پڑے تو اللہ کی محبت میں وہ بھی چھوڑ دیں گے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ایک یقین ہے، ایمان ہے، اور محمد رسول اللہ طرز زندگی ہے کہ حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر جو ہے وہی دنیا بھی ملنی ہے ہماری اور آخرت بھی ملنی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اوراق مل گئے تورات شریف کی، وہ پڑھتے 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 حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور پڑھ رہے تھے ادھر بھی۔ تو حضرت ابو بکر نے دیکھا، حضرت عمر کا شاید خیال نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک میں کچھ تغیرات کے نشانات ہیں، تو انہوں نے کچھ اشارہ کیا حضرت عمر کو کہ آپ نہ پڑھیں، تو وہ چپ ہو گئے۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوں تو وہ فلاح کو نہیں پہنچ سکتے سوائے اس کے کہ وہ میری تابع داری کریں۔ موسیٰ علیہ کلیم اللہ جیسا پیغمبر حضور نے فرمایا کہ اگر آج وہ زندہ ہوں تو ان کو بھی میری تابع داری کرنی پڑے گی اگر ان کو کامیابی چاہیے۔ تو کتنا بڑا اس میں ایک جملہ ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے
کہ حضور علیہ السلام کے نقش قدم عین پر چلنا ہے، ادھر ادھر ہمیں چلنا نہیں ہے۔ آج کا دور بڑے فتن کا دور ہے، تو سب سے پہلے تو یہ محنت جو ہو رہی ہے، یہ محنت بھی ایمان اور یقین بنانے کی ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایمان اور یقین بن گیا تو اعمال آسان ہو جاتے ہیں، قربانی دینا آسان ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان پر ایسا ہی یقین تھا جیسے کہ آدمی کو اپنی آنکھوں دیکھی چیز کا ہوتا ہے، تو لہذا انہوں نے کسی قربانی سے کوئی دریغ نہیں کیا، کوئی ان کو پریشانی نہیں دی۔ انہوں نے قدر کی، اللہ تعالیٰ کی قدر کی، اللہ کے رسول کی قدر کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے قرآن کریم اس کی قدر کی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان پر اللہ راضی ہوا اور فتوحات کا دروازہ کھولا، اور آخرت تو ہے ہی ان کی۔ ایک جنگ ہے، جنگ بدر تھی یا غزوہ احد تھا، تو آپ نے جب آپ نکلے ہیں تو بچے بھی آپ کے ساتھ، بوڑھے بھی آپ کے ساتھ، کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے نا کہ رسول اللہ ان کے درمیان ہے، تو بچوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ سب سے زیادہ مکرم ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، تو وہ بھی حضور سے اس طرح شدت کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ ابھی ایک منزل آپ نے جب سفر طے کیا، آگے جنگ آ رہی ہے، تو آپ نے بچوں کو الگ کر دیا، بوڑھوں کو بھی الگ کر دیا، جنگ کا سماں ہے، آپ نہ جائیں۔ تو دو بچے تھے، ایک کا نام ہے سمرتا ابن جندب اور ایک کا حضرت رافع، یہ میرے خیال میں 14 15 13 سال ایسے عمریں ہوں گی، تو آپ نے ان کو بچوں میں شمار کر کے واپس کرنا چاہا۔ تو ابو رافع نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تیر بڑے اچھے چلانے آتے، مجھے لے چلے۔ تو اس کا بھائی تھا یا باپ تھا، اس نے اس بچے کو سمجھایا کہ حضور جب تمہارے پاس آئیں تو تم ایسے پنجوں پر کھڑے ہونا تاکہ بڑے نظر آؤ۔ تو بڑا ایسے کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے بھی سفارش کی کہ یا رسول اللہ اس کو واقعی تیر اچھے چلانا ہے، اس کو لے چلتے ہیں۔ تو آپ نے اجازت فرمائی، تو سمرا ساتھ کھڑا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ رافع عمر میں تو میرے سے بڑا ہے، لیکن ہمت اور طاقت میں اس سے بڑا ہوں، میرا اس سے ابھی مقابلہ کرائیں، میں جیت جاؤں گا، مجھے بھی لے چلے۔ تو پھر آپ نے ان کا کشتی کرائی، مقابلہ کرایا، اور سمرا نے واقعی اس کو ہرایا۔ آپ نے فرمایا تم بھی آئے۔ جنگ کے لیے بھی مرتے تھے کہ ہم حضور کا ساتھ ہمارے نصیب ہو جائے، تو ہمارے لیے تو خالی 5 وقت کی نماز مشکل ہو گئی ہے، اور انہوں نے تو سب کچھ لگایا دین پر۔ ایک صحابی آئے، وہ احد کے میدان میں، وہ لنگڑے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھی کہ اس پر تم پر جہاد فرض نہیں ہے، تم آرام کرو۔ وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ایسے کیسے، میرے بیٹے جا رہے ہیں، وہ جنت میں چلے جائیں اور میں نہ جاؤں، مجھے آپ لے چلے۔ زبردستی اجازت طلب کی، تو آپ نے اجازت دے دی، اور وہ اس میں جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت جابر کے والد تھے، عبداللہ بن عمر نام ہے، الجمو، تو وہ شہید ہو گیا۔ عورتوں کو پتہ چلا مدینے میں کہ حضور شہید ہو گئے، پہلی خبر تو یہ آئی، اس پر بی بی فاطمہ نکلی، بی بی عائشہ نکلی، عورتیں اور نکلی مدینے سے۔ مدینے اور احد کا میدان اگر آپ دیکھیں گے تو ابھی تو احد کا میدان شہر میں ہی داخل ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ تو وہ جو عمرو شہید ہوا، عبداللہ بن عمرو، لنگڑا صحابی، اس کی گھر والی آئی، اس نے میت کو اٹھایا اپنے شوہر کی، اس کا بھائی بھی شہید ہوا تھا، اس کا ایک بیٹا بھی شہید ہوا، بیٹا شہید ہے، شوہر شہید ہے، بھائی شہید ہے، ان کو ایک اونٹ پر ڈالا، مدینے آ رہی تھی، تو سامنے بی بی عائشہ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ یہ بھی آ رہی۔ تو اس عورت سے پوچھا کہ ہند نام تھا، ہند، کہ احد کا کیا ہوا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام خیریت سے ہیں، سلامت ہیں، باقی یہ نقصان کوئی نقصان نہیں، اپنا شوہر بھی گیا، بیٹا بھی گیا، بھائی بھی گیا،
لیکن وہ کہہ رہی بس حضور خیریت سے ہے، اللہ کا کرم ہے، ہمیں حضور کی سلامتی چاہیے۔ تو یہ تو اپنی منزل پر پہنچ گئے، شہید ہو گئے تو یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ ان کے نسبت سے اگر آج ہم دیکھیں تو ہمیں تو خالی نماز پر آنا ہے اور نماز پر ہی لے کے آنا ہے امت کو بھی، کہ کاش ہم ایک عمل پر ہی آ جائیں۔ کلمہ الحمدللہ ہر ایک کو نصیب ہے، اور یہ کلمہ بھی بڑے وزن والا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فدخل الجنت، کہ جس کا آخری کلام زندگی میں یہ ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کلمے کے بعد نماز ہے، نماز کی طرف آئیں تو حضور علیہ السلام نے کتنی تاکید فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکید فرمائی قرآن پاک میں۔ سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سراسر ظلم ہے، سراسر جہل ہے، سراسر شرک ہے اس آدمی کا عمل جو اذان سنتا ہے اور نماز کو نہیں آتا۔ یہ یعنی جماعت کے لیے کتنی وعیدیں آئی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر جنگل ہے اس میں 3 شخص رہ رہے ہیں، جنگل ہے 3 شخص رہ رہے ہیں، اور اگر وہ جماعت نہیں کر رہے تو ان پر شیطان کو مسلط کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ید اللہ مع الجماعت، کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ نماز آپ نے پڑھی، اور صحابہ کو بھی آپ نے نماز ایسے پڑھائی کہ ان کو تصور نہیں تھا کہ نماز کے بغیر ہمارا کوئی دن گزر جائے، ہماری کوئی رات گزر جائے، یا ہمارا ایک وقت نکل جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا حضور کے زمانے میں۔ یہاں تک کہ سیرت پاک میں نے ایک واقعہ پڑھا، اس میں آپ علیہ السلام پر ویسے بھی جب وحی آتی تھی تو وحی میں کوئی اتنا وزن ہوتا تھا کہ اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو اونٹنی بھی بیٹھ جاتی تھی، اس کو پتہ چل جاتا تھا، اور وہ چلنے کے قابل نہیں رہتی تھی، اتنا بوجھ پڑتا تھا۔ اور اگر جنوری کے سخت سردیوں کے موسم ہو، رات یا دن کا وقت ہو، تو حضور علیہ السلام کے مبارک پیشانی سے پسینہ آ جاتا تھا۔ تو عموماً آپ کی عادت مبارکہ تھی، جب وحی آتی تھی آپ لیٹ جاتے تھے، تو اچانک وحی آ گئی، حضرت علی ساتھ تھے، تو آپ نے اپنا سر مبارک حضرت علی کے گود میں رکھ دیا۔ وحی طویل ہوتی گئی، تو جب وحی سے آپ فارغ ہوئے تو حضرت علی کو آپ نے دیکھا اور آپ نے دریافت فرمایا، علی تم نے نماز پڑھی ہے عصر کی؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں پڑھی۔ ابھی کیسے پڑھے ہم کو؟ حضور گود میں وحی جاری ہے۔ تو پھر آپ نے فوراً دعا کی، آپ نے دعا کی کہ اللہ اسی یعنی سورج کو مغرب سے اوپر کر، علی نماز پڑھے، نہیں تو یہ پوری زندگی غمگین رہیں گے۔ اور وہ نماز جو اللہ اور اللہ کے حبیب کے حکم میں جا رہی ہے، کسی اپنی ذاتی غرض میں نہیں۔ تو سورج واپس آیا ہے، علی نے نماز ادا کی۔ یہ صحابہ کرام کو، اور پھر ایک سفر میں تھے، پہلی مرتبہ نماز قضا اس طرح ہوئی کہ ایک آپ سفر میں تھے، پوری رات کا سفر کیا، جب آخری لمحات تھے، آپ علیہ السلام عموماً رات کا سفر کو پسند کرتے تھے کہ رات میں گرمی بھی نہیں ہوتی، اور آپ نے ترغیب بھی دی ہے کہ آپ بھی جب سفر کرو رات میں زمین کو سکیڑ دیا جاتا ہے، سفر کو آسان کیا جاتا ہے۔ تو آخری حصے میں آپ نے جا کے پڑاؤ کیا اور آرام فرمایا، تو آپ نے حضرت بلال پر ڈیوٹی لگائی کہ تم جاگتے رہو اور جب نماز کا وقت ہو تو ہمیں جگانا۔ لیکن حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی، تو سورج آ گیا، سورج کی تپش سے صحابہ کرام کی آنکھ کھلی، تو سارے جو ہے حضرت بلال پر ناراض ہو رہے تھے، ان کو پتہ تھا۔ تو حضرت بلال نے کہا میں بھی انسان ہوں، مجھے نیند آ گئی۔ تو حضور نے فرمایا اس کو ملامت نہ کریں، اور نماز جو ہے آگے جا کے پڑھتے ہیں، یہ کیونکہ یہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، جب ابھی لوٹا دیے تو ابھی ہم نماز پڑھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا اس وادی پر شیطان کا اثر ہے، ہم آگے چل کر پھر آپ نے وضو فرمایا اور قضا نماز پڑھوائی۔
تو یہ صحابہ کو ایک تصور نہیں تھا کہ نماز کو قضا کریں، نماز سے کوئی بے پرواہی کرے۔ نماز اور با جماعت 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ بڑے انعامات دیتے ہیں۔ نماز تو نماز ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ جنت کی چابی ہے نماز، اور نماز کی چابی ہے وضو۔ وضو کے اتنے فضائل ہیں، آپ نے فرمایا میری امت کے چہرے چمکتے ہوں گے قیامت والے دن وضو کی وجہ سے، میری امت کے ہاتھ چمکتے ہوں گے قیامت والے دن وضو کی وجہ سے، میری امت کے یہ پاؤں چمکتے ہوں گے نور سے وضو کی وجہ سے، اور ان کی وجہ سے میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میرے امت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو با وضو سوتا ہے اگر اسی میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو شہید کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ وضو کریں، اور اس کے وضو کے ساتھ ساتھ جب آپ پیچھے دعا پڑھیں اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من عبادک الصالحین وجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ دعا پڑھیں، اور اس کے ساتھ سورۃ قدر پڑھیں، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، یہ 1 مرتبہ پڑھیں یا 3 مرتبہ پڑھیں ہر وضو کے ساتھ۔ تو بولا حدیث میں اس کے لیے بشارت آئی ہے کہ اس کا حشر صدیقین کے ساتھ کیا جائے، نبیوں کے بعد صدیقین کا رتبہ ہے۔ ایک چھوٹے عمل سے اپنا چہرہ دھوئیں، اپنے جسم کو پاک رکھیں اور اللہ راضی ہو۔ اور پھر فرمایا جو مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے وہ اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائیں 70 گنا زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا مسواک جو ہے وہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، اور حدیث ہے، اور اللہ کی رضاؤں کا ذریعہ ہے۔ میں اگر چاہتا ہوں اللہ میرے سے راضی ہو جائے، مسواک کروں، اللہ کا ذکر کروں، نماز میں مشغول ہو جاؤں، کتنا بظاہر چھوٹا عمل ہے، وضو کرنا، مسواک کرنا اپنی صفائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اس میں اللہ کی رضائیں ہیں۔ ایسا آپ نے حضرت بلال کو فرمایا کہ تمہارا کیا عمل ہے بلال، کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری آہٹیں جنت میں سن رہا ہوں، گویا تم میرے سے بھی آگے آگے چل رہے ہو۔ تو حضرت بلال کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اور کچھ تو نہیں، بس یہ ہے کہ میں با وضو رہتا ہوں، میرا جب ایک وضو ساکت ہو جاتا ہے تو دوسرا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کر لیتا ہوں تو پھر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ تو نماز، وضو یہ مومن کے ہتھیار ہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ سے دنیا میں کہتے ہیں کہ کسی سے جان چھڑانی ہو تو اس سے مانگنا شروع کریں، کچھ پیسے مانگیں، کچھ دوسری سوالات شروع کریں، وہ انشاءاللہ آپ کی گلی بھی تبدیل کر دے گا اور آپ سے رشتہ بھی کاٹ لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے جوڑ بٹھانا ہو تو مانگنا شروع کریں، اللہ سے مانگیں مانگیں مانگیں، اس کی رحمت جو ہے وہ آئے گی، متوجہ ہوگی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی میرے سے مانگنے والا مغفرت مانگے تو میں مغفرت دے دوں، کوئی جس کو رزق مانگے، جو کچھ مانگے تو میں دے دوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جوڑ اس طرح بٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ کا خوف اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اور مرنا ہرگز نہیں مگر مرنا تو مسلمان ہو کر مرنا۔ دنیا کی زندگی بڑی طویل ہے، بڑے عجیب عجیب مراحل سے گزر رہی ہے، بظاہر انسان نیک ہوتے ہیں اور اس کا اختتام کیسے ہوتا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ شیطان ہر وقت پیچھے لگا رہتا ہے، نفس انسان کا ہر وقت پیچھے لگا رہتا ہے، بیوی بچے رشتہ دار۔ آج کا دور تو ایسا ہے کہ ہمارے جو بڑی عمر والے لوگ ہیں وہ بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی مال کماؤ، یہ نہیں کہتے کہ جائز طریقے سے کماؤ، بولا جائز ہے ناجائز ہے، میرا کام اگر کہیں اٹکا ہوا ہے تو میرے اپنے رشتہ دار بڑے یہ مشورہ دیں گے کہ جاؤ بھائی کچھ ان کو پیسے دو، رشوت دو، ایسے کام نہیں ہوتا۔ تو آج ہمیں تلقین بھی یہ کر رہے ہیں، تو ایسے نہ ہو کہ انسان جو ہے کسی وقت بھی شیطان کا لقمہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور یہ مانگنا چاہیے کہ جب ہمیں موت دے تو ایمان کے ساتھ دے۔ یہ صحابہ کی فکر تھی، بڑے بڑے صحابہ
خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر فاروق کی مثال لے لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ معراج کے ساتھ واپس آئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک محل دیکھا اور میرے جی میں آیا کہ یہ شاید میرے لیے ہو، کہ میں وہاں کوئی دربان کھڑا تھا، میں نے پوچھا ہے کس کا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قریشی جوان کا ہے، تو میرے جی میں آیا کہ شاید یہ میرا ہی ہو، تو میں اس میں داخل ہونے لگا تو مجھے اس نے کہا کہ انہو لعمر ابن خطاب، یہ حضرت عمر ابن خطاب کا ہے، تو آپ اس میں نہیں گئے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ قیامت والے روز سب سے پہلے جس کی مہمان نوازی کریں گے وہ عمر ابن خطاب ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن آپ کی جب موت کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھے زمین پر فرش پر لٹا دو، اور وہاں یہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ اے عمر، اگر اللہ نے تمہیں معاف نہیں کیا تو تم ہلاک ہو گئے۔ حضرت حذیفہ حضور کے صحابی ہیں، صاحب سر اس کو کہتے ہیں، کہ یعنی اس کو حضور علیہ السلام منافقین کا بتاتے تھے، منافقین کا علم سب سے زیادہ اس کے پاس تھا۔ تو ان کی جب وفات کا وقت آیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ پتہ نہیں کہ میرا رب میرے سے راضی ہے کہ ناراض ہے، میں کس حال میں جا رہا ہوں مجھے یہ پتہ نہیں۔ تو یہ صحابہ کی فکر تھی جنہوں نے بشارتیں لی ہوئی تھی، رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے زمانہ گزارا، اور الگ الگ موقعوں پر اللہ کے حبیب نے ان کو بشارتیں دی، لیکن پھر بھی ان کا یہ عالم تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو آپ نے جب غزوہ موتا کے لیے روانہ فرمایا تو آپ نے فرمایا پورے لشکر کا امیر زید بن حارث کو بنایا۔ آپ نے فرمایا زید شہید ہو جائیں تو جھنڈا جعفر تیار اٹھائیں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو جھنڈا عبداللہ بن رواحہ اٹھائیں گے۔ 3000 فوج پر جن کو آپ کمانڈر کر کے بھیج رہے ہیں، تو وہ شعر پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں آنسو سے، اور کہہ رہا ہے کہ میرے آنسو کو یہ نہیں سمجھنا کہ میں کوئی موت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے رو رہا ہوں، مجھے تو وہ قرآن پاک کی آیت رلا رہی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی تم میں ایسا نہیں ہے جس کو اس جہنم سے اوپر سے گزرنا نہ پڑے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جیسے صورت مریم میں کہ کوئی ایسا بندہ نہیں، کوئی ایسا شخص نہیں جس کو پل صراط پر گزرنا نہ پڑے، نیچے جہنم ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس کا فکر ہے کہ پتہ نہیں وہ پل صراط میں کراس کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا۔ یہ اللہ کے حبیب کے دوستوں کا حال ہے۔ آج ہم جو ہے وہ تھوڑا وقت لگا لیا تو سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہو گئے اور دنیا بیچارے وہ بھٹکے ہوئے ہیں، تو یہ کام تو بڑی شان والا ہے، لیکن جتنا اس کو کرنا ہے اتنا اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اتنا اللہ سے مانگنا بھی ہے، کہ ایسے نہیں کہ مطمئن ہو جائے کہ بھئی ہم تو 5 وقت نماز ادا کر لی، میں نے تو تبلیغ کر لی، میں نے تو ایسا کر لیا ایسا کر لیا، تو اللہ کے یہاں پھر اس عمل کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ یہ بڑی اللہ کی دربار سب سے بڑی دربار ہے، اللہ پاک سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اعمال کو پیش کرنا ہے، اور اس طرح کے یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو اس کا اپنا لطف ہے، کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے، ورنہ نہ تو ہماری نماز میں وہ طاقت ہے، نہ ہمارے کسی نیک عمل میں وہ طاقت ہے۔ ہمارے پیچھے جو ہے وہ امام غزالی صاحب نے لکھا کہ ایک 2 بزرگ ہوتے تھے، آپس میں دوست ہوتے تھے، بڑے ان کے نام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اگر تم مر جاؤ تو میرے خواب میں آنا، مجھے بتانا تمہارے ساتھ کیا ہوا، اگر میں مر جاؤں گا تو میں تمہارے خواب میں آؤں گا۔ ایسے ان کا رتبہ تو تھا۔ تو فرمایا ایک کا انتقال ہو گیا تو 1 ہفتے کے بعد جا کر وہ خواب میں آیا، تو سب سے پہلے تو اس نے یہ شکایت کی تو ہفتے کے بعد آیا ہے، تو وہ کہہ رہا میں حساب کتاب میں مشغول تھا۔ پھر پوچھا تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا، تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 میری زندگی کے منظر دکھائے۔ ایک تو یہ دکھایا کہ میں آرام سے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں اور لوگوں کی ایک جماعت آ گئی، تو میرے جی میں آیا کہ میں تھوڑا ان کو قرآن پاک میں نے بلند آواز سے پڑھنا شروع کی تاکہ وہ میرا لہجہ دیکھ لیں، ایک تھوڑا ریا اس میں آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اپنی آرام سے پڑھ رہا ہوں، پھر کچھ لوگ آ جاتے ہیں تو میں زیادہ اس کو سنور کر پڑھ رہا ہوں۔ یہ جب 2 منظر مجھے دکھائے گئے فرشتوں نے،
تو میں نے جی میں سوچا کہ یہ تو ریاکاری ہے اور یہ تو میں تو تباہ ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اعمال سے پہلے اور ان اعمال کے بعد اگر تمہارے اعمال اخلاص پر مبنی نہ ہوتے ہم اس میں ہی تمہیں ہلاک کر دیتے، لیکن اس سے پہلے بھی اخلاص والے بہت اعمال تھے، اس کے بعد بھی تھے۔ انسان ہے، اس کے دل میں خیال آ جاتے ہیں بڑے بڑے ہستیوں میں، تو بہرحال اس کے لیے توبہ ہے، استغفار ہے، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام پر درود بھیجے، وہ اللہ کی رحمت کو لے آتا ہے۔ جب رحمت آئے گی تو عذاب نہیں آئے گا، جب رحمت آئے گی تو مغفرت آئے گی۔ اللہ کے رسول بہت خزانے لے کر آئے۔ مولوی صاحب جمعے کی اس میں حدیث بتا رہے تھے، بولا جب ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ وہ آدھی میزان عمل کو بھر دیتی ہے، آدھا میزان وہ بھر جاتا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ اتنے بڑے خزانے اللہ کے نبی لے کر آئے، تو جب ہم سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اس کا یہ ثواب ہے۔ پورے قرآن پاک کا کتنا ثواب ہوگا، حضور کی سنتوں پر چلنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ بس یہ ہے کہ وہ اللہ ہم سے یہ قبول کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کے ذکر اور کے ساتھ ہم اعمال اور اخلاق ٹھیک رکھیں۔ آج کل جو ہے نا وہ سفید کپڑے پر کہتے ہیں داغ جلدی آتا ہے۔ اگر ہمارا حلیہ بھی مولویوں جیسا ہو، نماز بھی ہم پڑھتے ہوں، دین کی ہم بات بھی کرتے ہوں، تو پھر ہمیں سب سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارے پڑوس والے، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہماری وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حق تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کو مسواک دی، تو آپ نے ایک صحابی تھا، اس کو دے دی سیدھی والی، تو ٹریڈی والی آپ نے اپنے پاس رکھی۔ تو صحابہ تو پروانے تھے، تو اس کو تھوڑا گران لگا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ وہ مجھے دے دیں، سیدھی آپ رکھ لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بروز قیامت اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارا ہوگا تو اس پر سوال کیا جائے گا کہ صحبت کا کیا حق ادا کیا تھا۔ تو ایک ایک لمحہ بھی اگر کوئی ہمارے ساتھ کسی واسطے سے شامل ہو جاتا ہے، کسی سفر میں، کسی دفتر میں، کسی مکان پر، کسی راستے میں، تو گویا کہ اس کا بھی ایک حق ہے۔ اور کم سے کم ہم کسی کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے، نیکی نہیں کر سکتے، تو یہ کریں کہ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے اس کو شر نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ آپ نے فرمایا کہ انی بوست لاتم مکارم الاخلاق، کہ اخلاق کو پورا کرنے کے لیے، اخلاق کے مکارم کو اپنی جگہ پہنچانے کے لیے میں آیا ہوں۔ اور پھر اخلاص کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں چلنے والے ہوں اور اس ماحول میں جڑے رہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس امت میں اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی ہے، وقتاً فوقتاً اللہ نے لوگ اٹھائے ہیں جو اس دین میں جدت ادا کرتے ہیں۔ فی الوقت اس سے بڑھیا جماعت ہمیں نظر نہیں آ رہی دنیا کے اندر، جو اخلاص کے ساتھ چل رہی ہے، جو حضور کی شریعت کو لے کر چل رہی ہے، جو لوگوں پر کے دروں پر جا رہی ہے اور حضور کی صداؤں کو ہر کانوں میں پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، عزم اٹھایا ہوا ہے۔ ہمارا اس میں حصہ ہو جائے، یہ کام تو ہوتا رہے گا، دین ہمارا محتاج نہیں، ہم دین کے محتاج ہیں، ہمیں سے کچھ مل جائے، اس کے لیے میرا بھی ارادہ ہے، آپ بھی ارادہ کریں۔